بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی، انہی دنوں مکہ کی سرزمین پر ایک سخت زمانہ آیا۔ بارش کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آسمان صاف رہتا مگر بادل نظر نہیں آتے تھے، کھیت کھلیان سوکھ کر زمین میں پیلے پڑ گئے تھے، کنویں اور چشمے خشک ہو چکے تھے۔ لوگ دور دور سے پانی ڈھونڈ کر لاتے مگر وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہ قحط لمبا ہو گیا تو قریش کے سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب ہمیں مل کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اگر ایسا ہی رہا تو نہ ہمارے گھر بچیں گے، نہ ہماری اولاد، نہ ہی ہمارے مویشی۔ چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، سب نے مشورہ کیا اور پرانے رواج کے مطابق قدم بڑھانے کا ارادہ کیا۔ مکہ میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لوگ کوئی بڑا کام یا مضبوط عہد کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن منگواتے اور اسے جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر قبیلے کے بڑے سردار اس خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے کہ اب ہم سب ایک وعدے پر قائم ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا برتن منگوایا گیا، اسے خون سے بھرا گیا، پھر ایک ایک کر کے قریش کے بڑے سردار آگے بڑھے، سب نے اپنے اپنے ہاتھ خون میں ڈبوئے اور اعلان کیا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور ختم ہو رہے ہیں۔ آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے، ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے اور دعا کریں گے، ہم اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، اگر بارش نہ بھی آئی تو ہم وہیں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوں یہ فیصلہ ہو گیا کہ رات کے وقت آدھی رات کو قریش کے سب لوگ جمع ہوں گے۔ جب آدھی رات کا وقت قریب آیا، وہی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ سب کا رخ ایک ہی طرف تھا، خانہ کعبہ کی جانب۔ ان لوگوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے تاکہ کعبہ کے پاس جا سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر قریب آئے اور نرمی سے پوچھنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب رکے، اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور جواب دیا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، بارش رکی ہوئی ہے اور پانی کی کمی نے سب کو پریشان کر دیا ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں آتی ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے۔ آج اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، چچا جان آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ابو طالب نے فوراً جواب دیا، نہیں بیٹے، وہاں مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، یہ سب قریش کے سردار ہیں، اگر میں ایک بچے کو ساتھ لے کر گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مگر ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اصرار کیا۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بھتیجے کی ضد دیکھ کر ان کا دل نہ مان سکا، آخر کار انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یوں ابو طالب نے اپنے ننھے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک ساتھ چلتے چلتے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ ادھر مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار ایک ایک کر کے کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ گنتی کے مطابق کل 32 بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سب وہی تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی، جب تک بارش نہیں آتی ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ جب مکہ کے لوگوں کو خبر ملی، لوگ اپنے گھروں سے نکلنے لگے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، ہر کوئی اس امید کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا کہ شاید آج بارش کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ پورا مکہ جیسے ہی ایک جگہ جمع ہو گیا، سب کعبہ کے قریب تھے، لیکن وہ 32 سردار جنہوں نے خون بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، وہ سب کعبہ کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے۔ انہی کے ساتھ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب ان لوگوں کی نظر ایک بچے پر پڑی تو وہ سب حیران رہ گئے، فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ابو طالب پر نگاہیں گاڑ دیں۔
پھر کچھ لوگ غصے میں بول اٹھے، اے ابو طالب، یہ کیا کیا تم؟ اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں؟ اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ ابو طالب نے یہ بات سنی تو اپنے بھتیجے کی طرف مڑے اور نرم لہجے میں کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ، جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور جا کر مجمع کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب وہ 32 سردار آگے بڑھے، سب نے خانہ کعبہ کی دیوار کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر ایک ساتھ بلند آواز میں پکارنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، ہم پر پانی برسا دے، بارش عطا کر دے۔ سب لوگ روتے ہوئے دعائیں کرنے لگے، کوئی کعبہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر فریاد کرتا، لیکن وقت گزرتا رہا، آسمان پر کوئی بادل نہ آیا۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ جب صبح کی روشنی پھیلی، پرندے جاگ اٹھے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، تب بھی آسمان پر بارش کا کوئی نشان نہ تھا۔ زمین ویسی ہی سوکھی رہی، بادل نہ آئے اور بارش نہ ہوئی۔ صبح کا وقت گزرنے کے بعد سورج آہستہ آہستہ اوپر چڑھ آیا۔ اب سورج کی تپش بڑھنے لگی اور اس کی گرمی مکہ کے ہر ایک کو جھلسانے لگی۔ وہ جو رات بھر بارش کے لیے فریاد کرتے رہے تھے، دن چڑھنے کے بعد بھی کعبہ کی دیوار سے لپٹے کھڑے رہے اور بار بار یہی دہراتے رہے، مگر آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ دکھائی دیا۔ اب ہوا بھی گرم ہو چکی تھی، دن تپنے لگا تھا اور کعبہ کی دیواریں بھی سورج کی گرمی سے دہکنے لگیں۔ اس سخت دھوپ میں وہ 32 لوگ پسینے سے شرابور ہو گئے، ان میں کئی کے جسم لڑکھڑانے لگے مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور بارش مانگتے رہے۔ اتنے میں اچانک ابو طالب کو محسوس ہوا کوئی ان کا کپڑا پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کا بھتیجا 9 سال کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو طالب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب سے کہا، چچا جان، مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں دعا کروں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب نے یہ بات سنی تو اور بھی حیران ہوئے اور سخت لہجے میں بولے، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار رات بھر سے یہاں کھڑے ہیں، ہم سب نے بارش کے لیے فریاد کی، لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم صرف 9 سال کے ہو، تم دعا کرو گے اور بارش برس جائے گی، جاؤ، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگے اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ 32 کے 32 لوگ پھر سے بارش کے لیے فریاد کرنے لگے، سب ایک ساتھ بلند آواز سے دہرا رہے تھے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، ہم پر پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی عطا کر دے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، 2 سے 3 گھنٹے اور گزر گئے، مگر آسمان ویسا ہی صاف رہا، نہ بادل آیا، نہ بارش کا کوئی نشان دکھائی دیا۔ زمین پر گرمی اور بھی بڑھ گئی، سورج کی تپش سے لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ اتنے میں اچانک ابو طالب کو پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی ان کا کپڑا پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بار پھر ننھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ ابو طالب کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے اور سخت لہجے میں بولے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرمی سے بولے، چچا جان، میں اس بار پانی مانگنے نہیں آیا، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سنبھالی اور محبت سے اپنے چچا ابو طالب کے چہرے سے پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب پگھل گئے اور اپنے ننھے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا، چچا جان، مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ بات سن کر قریب کھڑا ایک شخص چیخ اٹھا، اے مکہ کے لوگوں، خوشخبری ہے، پانی آ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب نے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا، تم کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا، ہم بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب جب میں دعا مانگوں گا
تم سب میرے پیچھے ہو۔ یہ سن کر 20 لوگ ادب سے پیچھے ہٹ گئے، مگر 12 سردار غرور سے بولے، یہ 9 سال کا بچہ آگے اور ہم پیچھے، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون سے اپنی چادر اتار دی اور فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے ہو جاؤ۔ اگر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ گیا تو بارش کبھی نہ آئے گی۔ یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹنے لگے تو 20 لوگ گھبرا گئے اور 12 ضدی سردار بولے، خبردار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ گئے تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ 12 بھی نرم پڑ گئے اور سب پیچھے ہٹ گئے۔ یوں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سردار بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی وہی دعا مانگوں جو تم نے مانگا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ لوگ حیران ہو کر بولے، تو پھر آپ کیا مانگیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروقار انداز میں کہا، یہی اب تم دیکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے ہلکے بادل ابھرے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھائی تو بارش برسنے لگی۔ تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو گھٹائیں چھا گئیں اور زوردار بارش ہونے لگی۔ سوکھے کھیت سیراب ہو گئے، زمین تر ہو گئی، ندی نالے بھر گئے اور لوگ خوشی سے بارش میں بھیگتے ہوئے پکارنے لگے، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وقت ندا آئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے تو ایک اشارے سے بارش برسا دیتا، پھر کیوں بار بار چہرہ اٹھایا؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ رب کی حفاظت میں ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی عمر میں بھوک کی حالت میں مکہ کی گرد آلود گلیوں سے گزر رہے تھے، کچھ فاصلے پر ابو جہل کا کھجوروں کا باغ تھا۔ ابو جہل ایک یہودی شخص کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے ابو جہل کے باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ باغ میں پہنچے اور ابو جہل کو سلام کر کے ادب سے عرض کیا، چاچا جان، مجھے بھوک لگی، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ وہ پہاڑوں کے دامن میں کھڑے تھے جہاں ہوا کی سرسراہٹ بھی ان کے دکھ کا دعویٰ نہ کر سکتی تھی۔ زمین ان کے قدموں کو چوم رہی تھی، مگر وہ زمین پر نہیں، آسمانی حوصلے پر قائم تھے۔ آسمان کے نیچے وہ معصوم چہرہ جس پر ابھی ابو جہل کا تھپڑ لگا تھا روشنی سے منور تھا، آنسو بہنے کے بجائے ان کی آنکھوں سے رحمت ٹپک رہی تھی۔ وہ خاموش تھے، مگر ان کی خاموشی خود ایک دعا بن گئی، جیسے زمین اور آسمان دونوں ان کے ضبط کے قائل ہو گئے ہوں۔ اتنے میں ایک فرشتہ نازل ہوا، اس کے چہرے پر نور اور لہجے میں احترام تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی ابو جہل کو زمین میں دھنسا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، نہیں، وہ نہیں جانتا، وہ اندھیرا ہے جس نے روشنی کو پہچانا نہیں، میرا رب بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ فرشتہ ادب سے جھک گیا، آسمان پر واپس چلا گیا، مگر اس منظر نے فرشتوں کے دلوں میں بھی لرزہ طاری کر دیا۔ زمین نے وہ دن اپنی یادوں میں محفوظ کر لیا جب ظلم پر صبر کی انتہا نظر آئی، جب بددعا کے بجائے دعا کی گئی۔ وہ بچہ جو دنیا کا سب سے عظیم رسول بننے والا تھا، اس دن بھی رحم کا پیکر بن کر کھڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس دن کا واقعہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ عظمت صرف طاقت میں نہیں بلکہ صبر، معافی اور رحمت میں پوشیدہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر درخت اور پہاڑ بھی پکار اٹھے، افسوس اگر اسے پیدا نہ کیا جاتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا کچھ بھی پیدا نہ ہوتی۔ وہ عظیم نبی آج بھوکے، ذلیل اور نظر انداز کیے جا رہے تھے، پھر بھی سنگدل ابو جہل کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو ندامت کا کوئی قطرہ نظر آیا، نہ شرم کا کوئی اثر۔ ادھر وہ یہودی شخص اپنے سردار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج میں نے ایسا واقعہ دیکھا جو تصور سے بھی پرے ہے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی طاقت ہے کہ بس ایک تماچا مارنے سے ساری کھجوریں پتھر میں بدل گئیں۔ ان کا سردار غصے اور حیرت میں بولا،
ہم نے بھی سنا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درج ہے کہ وہی آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، مگر کیا واقعی یہی محمد ہے؟ پھر اس نے خطرناک انداز میں کہا، یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے مذہبی پیشوا سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر یہ سچ نکلا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ وہ سردار واضح طور پر خوف اور دشمنی کے ملے جلے جذبات لیے ہوئے تھا اور فوراً حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ اور یہ بات ہمارے مذہبی پیشوا تک پہنچاؤ۔ یوں ایک سازش کی شروعات ہوئی جو آنے والے وقت میں بڑے امتحان اور آزمائش کا سبب بننے والی تھی۔ تب وہ یہودی شخص دوبارہ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے جب وہ کھجوروں کے باغ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ تمام کھجوروں کے درختوں پر کوئی کھجور نہیں ہے، سب کی سب پتھر بن چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی شخص حیران اور سخت پریشان ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا اور تیزی سے ابو جہل کے گھر کی طرف دوڑا۔ ابو جہل کے گھر پہنچ کر وہ بولا، بھائی، آپ کے کھجوروں کے باغ کی تمام کھجوریں پتھر بن گئی ہیں۔ اگر آپ انہیں واپس نہ لا سکیں تو بڑا مالی نقصان ہوگا۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لو۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والا آدمی نہ تھا، وہ ظالم اور چالاک تھا۔ اس نے چالاکی سے کہا، ٹھیک ہے، آؤ ہم محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اور چچا گھر میں اکیلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو جہل وہاں پہنچا اور غصے میں بولا، اے ابو طالب، محمد نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ تو بڑا جادوگر نکلا، اس نے میری تمام کھجوریں پتھر بنا دیں۔ وہ کہاں گیا ہے؟ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کہیں پہاڑ کے کنارے شیر یا ریچھ نے تو نہیں کھا لیا؟ یہ سن کر چچا ابو طالب فوراً چل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے کنارے پر بیٹھے رونے لگے اور کہنے لگے، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، میں آج بہت تنہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا دیکھ کر جنگل کے شیر، ریچھ اور ہرن وہاں جمع ہو گئے۔ وہ بھی اس کے درد کو محسوس کر کے رو پڑے اور بولے، اے رسول اللہ، آپ نہ روئیے، یہ آنسو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ ہی لمحوں میں چچا ابو طالب وہاں پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صدمے میں رہ گئے، مگر فوراً تسلی دیتے ہوئے کہا، کس نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر واپس چلے گئے۔ اسی رات چچا ابو طالب ابو جہل کے گھر جا پہنچے اور کہا، تم اسے جادوگر کہہ رہے ہو، حالانکہ اس نے تم سے کچھ مانگا بھی نہیں، اس نے تمہاری کھجوریں نہیں لیں اور نہ ہی تمہارے خلاف کچھ کہا۔ اس کی آنکھوں کے جو آنسو گر رہے ہیں وہ ایک دن پہاڑوں کو پگھلا دیں گے۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلے گئے اور ابو جہل کچھ نہ بول سکا، کیونکہ اس دل میں ایک عجیب سی حقیقت گھوم رہی تھی، مگر وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ دراصل ابو جہل جھوٹا اور سنگدل آدمی تھا۔ اس رات مکہ کے آسمان پر روشن نور ظاہر ہوا۔ سب نے سمجھا شاید کوئی ستارہ ٹوٹا ہے، مگر در حقیقت فرشتے ایک ایک کر کے نازل ہو رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ان آنسوؤں سے ایک دن عظیم کتاب نازل ہوگی، یہاں سب سے عظیم انسان اور آخری نبی ہوگا جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ ادھر یہودیوں کو جب اس معجزاتی واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی اس قبیلے میں پیدا ہو۔ ایک یہودی اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو پیشوا نے کہا، میں نے اسے پہچان لیا، یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اس کی دو نشانیاں ہیں، ایک اس کے کندھے پر مہر نبوت اور دوسری اس کی نگاہوں میں رحمت۔ جب کسی نے پوچھا گیا، کیا آپ ایمان لائیں گے؟ تو وہ خاموش رہا، سر جھکا کر بولا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے، اس لیے ہم سچائی کا انکار کریں گے۔ دوسری طرف سے ہر سال چچا ابو طالب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے۔ اسی دن بھی ابو طالب شام کے سفر کی تیاری کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور عرض کیا، چاچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے عرض مسترد نہ کی، چنانچہ اگلے دن
وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد قافلہ بصرہ نامی مقام پہنچا اور وہاں آرام کیا۔ اس مقام سے کچھ فاصلے پر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا۔ جب قافلہ وہاں سے گزرا تو اس عیسائی پیشوا نے غور سے دیکھا کہ قافلے میں ایک نوجوان منفرد نظر آ رہا ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ بنائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، اپنی مذہبی کتابیں کھول کر پڑھی اور سمجھ گیا یقیناً اسی قافلے میں آخری زمانے کا نبی موجود ہے۔ پھر اس نے فوراً اپنے کسی آدمی کو کہا کہ قافلے کے سب لوگ بلاؤ تاکہ میں انہیں دعوت دوں، اور اسی طرح قافلے کے تمام افراد اگر گرجا میں جا پہنچے۔ عیسائی پیشوا نے سب کو خوب کھانا کھلایا۔ کچھ دیر بعد اس نے ابو طالب سے کہا، اے قافلے کے سردار، یقیناً اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو طالب نے عرض کیا، جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ تب عیسائی پیشوا نے فرمایا، اے قافلے کے سردار، یاد رکھو تمہارا بھتیجا یقیناً اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ثابت ہے، تمہیں چاہیے کہ اس پر نظر رکھو اور اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑو، کیونکہ اگر یہود اور نصارہ کو اس کا علم ہو گیا تو وہ اس کی جان لینے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابو طالب نے حیرت سے پوچھا، آپ کو یہ خبر کیسے معلوم ہوئی؟ عیسائی پیشوا نے جواب دیا، میں نے تورات کی کتاب میں اس واقعے کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ پھر وہ بولا، اب تم جاؤ اور اپنے بھتیجے کو یہاں سے لے جاؤ۔ ابو طالب اسے لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد عیسائی پیشوا نے دیکھا کہ ایک اور قافلہ وہاں سے گزرا ہے۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم روم کے سپاہی ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، کئی دن سے ہم اس کی تلاش میں ہیں، اگر ہمیں وہ مل گیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تب عیسائی پیشوا نے کہا، تم لوگ اسے بیکار تلاش کر رہے ہو، اگر واقعی اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے تو وہی ان کی حفاظت بھی کریں گے، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انہیں قتل کر سکے، لہٰذا تم لوگ واپس روم چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ سپاہی واپس چلے گئے اور یوں دن گزر گیا۔ رات کو عیسائی پیشوا نے ابو طالب کو گرجا میں بلا کر کہا، دیکھا تم نے میری بات سچ ثابت ہوئی، یہود اور نصارہ آخری نبی کے سخت دشمن ہیں، اگر انہیں آخری نبی ہاتھ لگ جائے تو وہ ضرور قتل کی کوشش کریں گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے بھتیجے کو لے کر بیرون ملک نہ جاؤ، واپس چلیں۔ اگلے دن ابو طالب نے بیرون ملک کا سفر ترک کر دیا اور وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ کچھ دور جانے کے بعد راستے میں انہیں ایک گھوڑا نظر آیا مگر وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر قافلہ رک گیا۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی لگ بھگ مردہ حالت میں پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید کرب و درد پیدا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح بیچا جا رہا ہے، ان کے جسموں پر زنجیریں تھیں، ان کے چہروں پر خوف تھا اور عورتیں چیخ چیخ کر اپنے بچوں کو پکار رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھتے رہے، ان کے چہرے سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو لہب وہاں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، وہ غلاموں کو مارتا اور بولتا، یہ سب میرا مال ہے، جو زیادہ قیمت دے گا وہی تمہیں لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور نہایت نرمی سے فرمایا، چاچا جان، کیا آپ کو ان پر رحم نہیں آتا؟ یہ بھی انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ابو لہب غصے سے بولا، اے محمد، تم ہر کام میں بولنے لگے ہو، تمہیں تجارت کا کچھ علم نہیں، یہ غلام ہیں، ان کا کام بیچنا ہی ہے، تم اپنے بکریوں کے ساتھ رہو اور ہمارے کام میں دخل نہ دو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا اور اپنے غلام کو آواز دی، اسے یہاں سے ہٹا دو۔ غلام آگے بڑھا مگر جیسے ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی کوشش کی، اچانک اس کے ہاتھ کی لوہے کی زنجیر ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگ گھبرا گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس زخمی غلام کو اٹھایا، اس کے زخموں پر اپنے دست مبارک پھیرے اور پھر فوراً اس کا زخم بھر گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ ابو لہب نے اس منظر کو دیکھا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کے اندر خوف پیدا ہوا مگر غرور نے اسے چھپائے رکھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ سب جادو ہے، اور وہاں سے چل دیا۔ مگر وہ غلام جو ابھی بھی
صحت یاب ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور بولا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں؟ جن کے ہاتھوں کے لمس سے زخم بھر جاتے ہیں، جن کی آنکھوں میں نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، میں وہی ہوں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو ظلم کے بدلے رحم کرتا ہے، جو بددعا کے بدلے دعا دیتا ہے۔ یہ سن کر غلام کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ کسی انسان کو غلام بنانا اللہ کی مخلوق کی توہین ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود لوگوں میں سے کئی کے دل لرز گئے۔ کچھ نے چھپ کر کہا، یہ بچہ نہیں، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ مگر ابو لہب کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ مارے غصے میں گیا۔ اس نے کہا، محمد کے دل میں نرمی ہے، مگر یہی نرمی ایک دن مکہ کے سرداروں کے لیے زوال بنے گی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ آپ خاموشی سے وہاں سے لوٹ گئے۔ راستے میں آسمان پر ایک نورانی بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پرندے ان کے پیچھے اڑ رہے تھے، جیسے کائنات بھی جانتی ہو کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے آنے سے زمین پر انصاف، رحمت اور روشنی پھیلنے والی ہے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر نہایت عاجزی اور محبت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے چہرے پر وہ نور تھا جسے دیکھ کر دلوں میں سکون اترتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تیرے بندے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، زمین سوکھ گئی ہے، درخت مرجھا گئے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اے رب کعبہ، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ ابھی آپ کے لب مبارک سے یہ الفاظ ہی نکلے تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ٹھنڈک پھیل گئی اور کچھ ہی لمحوں میں موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ بچے بارش میں ناچنے لگے، عورتیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، یہ دعا کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کے محبوب کی دعا ہے۔ ابو طالب کے چہرے پر بھی خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہاری دعا سے آج مکہ کو زندگی مل گئی، تم واقعی اللہ کے خاص بندے ہو۔ بارش کے بعد زمین ہری ہونے لگی، کنوؤں میں پانی بھر گیا، جانور دوبارہ چراگاہوں میں جانے لگے اور لوگوں نے خوشی کے مارے شکرانے کے نذرانے پیش کیے۔ مکہ کے سردار، جو کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چھوٹا بچہ سمجھتے تھے، آج حیرت سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ بچہ نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی راز ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی سچ بن جاتا ہے۔ ادھر ابو لہب، جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بولا، یہ اتفاق ہے، بادل پہلے سے تیار تھے، اسی بچے کی دعا سے کچھ نہیں ہوا۔ مگر اس کے اپنے غلام نے جواب دیا، مالک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ویسے ہی آسمان پر بادل آئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ ابو لہب غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور چیخ کر بولا، خاموش رہو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں کے دل بدلنے لگے تھے، وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کے خاص محبوب اور آنے والے نبی ہیں، جن کی دعا سے خشک زمین زندہ ہو گئی، جن کے چہرے سے روشنی نکلتی ہے اور جن کی زبان سے نکلے الفاظ قدرت کی تاثیر تھی۔ اس بات پر ابو طالب کے چہرے پر غصے کے آثار اور حیرت ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اے محمد، تم دوبارہ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں پیچھے جانے کو کہا تھا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی اور عاجزی کے ساتھ جواب دیا، چاچا جان، مجھے آنے دیجیے، مجھے یقین ہے کہ اللہ پانی برسائے گا۔ ابو طالب نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر سخت لہجے میں بولے، محمد، یہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی، تم ابھی اس چھوٹی عمر میں
کیا کر سکو گے؟ اگر تم چاہو تو شاید ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کے دل میں یقین اور امید قائم رہا۔ لوگ پھر سے دعا کرنے لگے، اے خالق کعبہ، ہمیں پانی عطا فرما، لیکن آسمان ویسا ہی صاف رہا، بارش نہ ہوئی۔ لوگ تھک کر بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہیں موجود ہیں۔ اس بار ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تم دوبارہ یہاں کیوں آئے ہو؟ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم انداز میں کہا، چچا جان، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آئی ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے پیارے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے صرف ایک بار کعبے کے پاس جانے دیجیے۔ اگر میں وہاں گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ وہاں موجود مکہ کے سرداروں میں سے ایک نے تو یہ بات سن لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولے، اے مکہ والو، دیکھو پانی آ رہا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور بولے، کہاں پانی آیا؟ ہم تو گرمی سے مر رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ پانی آ گیا۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، اے محمد، تم آگے بڑھو۔ لیکن دوسرے سرداروں نے آپس میں کہا، اگر یہ چھوٹا آگے چلا گیا اور ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ بہت بحث کے بعد سرداروں نے اجازت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے سامنے پہنچے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ اتنے میں اچانک فضا بدل گئی، کالے بادل چھا گئے اور پھر اتنی زوردار بارش ہوئی کہ پورے مکہ اور آس پاس کے علاقے پانی سے بھر گئے۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، یہ واقعہ صرف تاریخ کا نہیں بلکہ یہ محبت، رحمت اور تقویٰ کی زندہ مثال ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جھیلیں، طعنے سنے، لیکن کسی کو بد دعا نہیں کی، بلکہ ہاتھ اٹھا کر صرف یہ کہا، اے میرے رب، میری امت کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہی وہ نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت کے بغیر جنت کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھلیں گے۔ لیکن سوچئے، آج ہم مسلمان کتنی بار ان کی یاد میں روتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں، ان سے کتنا سبق سیکھتے ہیں اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جس نبی کے غم پر پہاڑ رو پڑے، درخت رو پڑے، جانور رو پڑے، کیا ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نہیں نکلنے چاہیے؟ محترم ناظرین، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، یا اللہ، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے۔ اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔